علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم نافع ملے از پائے علماء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کو ایک مرتبہ پھر سلسلہ لائبریری میں مرحبا کہتا ہوں۔ ویلکم ٹو یو آل۔ آج کا جو پروگرام ہے، جو سیشن ہے، یہ بڑا ہی اسپیشل ہونے جا رہا ہے، کیونکہ آج جس کتاب سے متعلق آپ کو تعارف پیش کرنا ہے وہ اپنی نوعیت کی بڑی ہی شاندار کتاب ہے۔ لیکن پیارے، ایک درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، یعنی کہ ہاتھ ملاؤں گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اور 50 بار اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت بھی نصیب ہوگی۔ ناظرین، دنیا میں کتابیں تو بے شمار ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک کتاب لکھی گئی، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں رائٹرز ہوئے، ہر کتاب اپنی ایک اہمیت رکھتی ہوگی، لیکن ان تمام کتابوں میں جو سب سے بڑھ کر شان اور عظمت والی کتاب ہے وہ کتاب اللہ ہے، وہ کلام اللہ ہے، وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی میرے رب کی آخری کتاب ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید، وہ کتاب کہ جس میں شک کی گنجائش نہیں، جو اپنے بارے میں خود اعلان کرتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یعنی کہ کلام باری تعالیٰ ہے، اس میں اگر تم شک کرتے ہو، کفار نے شک کیا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب آیتیں پڑھتے تو کفار کہتے کہ یہ آپ اپنی طرف سے بنا لاتے ہیں، یہ کسی بشر کا کلام ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن قرآن نے اپنے حق ہونے پر خود چیلنج دیا اور مختلف مقامات پر دیا، اور اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ اگر تمہیں اس بارے میں کچھ شک ہے تو اس کی ایک صورت کی مثل ہی کیوں نہیں لاتے، اور پھر خود کہا کہ تم ہرگز نہ لا سکو گے۔ وہ کتاب کہ جس کے بارے میں شک کی گنجائش نہ ہو، وہ کیسی زبردست کتاب ہوگی۔ اور ایز اے مسلم ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام کی جو سب سے پہلی اور بنیادی ریفرنس بک ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ حدیث کا رتبہ اور مرتبہ اس کے بعد آتا ہے۔ اب یہ جو قرآن نازل کیا گیا، عربی زبان میں یہ نازل ہوا، عرب کے ماحول میں نازل ہوا، اس کی لینگویج ہر ایک کے لیے سمجھنا آسان نہیں، پھر اس کے جو معانی ہیں اور جو مفاہیم ہیں ظاہر ہے کہ وہ عام نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو معنی ہے، جو مراد ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے علماء کرام نے بڑی محنت کی، اور آج ہمارے پاس تفسیر کے نام پر سینکڑوں کتابیں موجود ہیں، لیکن آج میں جس تفسیر کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ اپنی نوعیت کی ایک شاندار تفسیر ہے۔ بے شک بے شمار تفسیریں لکھی گئیں اور قیامت تک لکھی جاتی رہیں گی، لیکن بعض کتابوں کو بڑی خصوصیت حاصل ہوتی ہے۔ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ مفسرین کرام قرآن کے معنی اور مفاہیم عام لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں۔ میری مراد تفسیر صراط الجنان سے ہے، ون آف دا بیسٹ تفسیر ان دا ہول ورلڈ۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دعوت اسلامی کے حصے میں خدمت رکھی تھی کہ مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ نے کئی سال محنت کر کے اس امت کو ایک بہترین تحفہ عطا فرمایا۔ 10 جلدوں پر مشتمل یہ تفسیر صراط الجنان ہمارے درمیان موجود ہے۔ چند سال پہلے یہ پبلش ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں کی تعداد میں دنیا بھر میں اس کو عاشقان رسول نے خریدا اور اس سے برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے تفسیر کی اہمیت کا اندازہ
ہر ذی شعور شخص لگا سکتا ہے۔ آئیے اب میں آپ کو اس تفسیر کی چیدہ خصوصیات عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس کتاب میں قرآن مجید فرقان حمید کا مایہ ناز ترجمہ جو کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کنز الایمان کے نام سے کیا، وہ ترجمہ آپ کو ملے گا۔ لیکن اس کے ساتھ مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کنز العرفان کے نام سے ایک اور ترجمہ بھی تحریر فرمایا ہے۔ کنز الایمان کی برکتیں لیتا ہوا یہ ترجمہ عام فہم اور سلیس اردو زبان کے ساتھ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ کنز الایمان شریف بہت پہلے لکھا گیا، دہائیاں گزر چکی، اس زمانے کی اردو میں اور آج کی اردو میں یقیناً فرق ہو چکا۔ کئی ایسے الفاظ ہیں جو متروک ہو چکے، کئی ایسے الفاظ ہیں جو اب لوگوں کے لیے سمجھنا آسان نہیں۔ کنز الایمان کی روح کو برقرار رکھتے ہوئے الفاظ میں یہ کوشش کی گئی کہ جتنا ہم سلیس اور آسان کر سکیں وہ کیا گیا۔ تو کنز الایمان کا ترجمہ بھی آپ کو ملے گا اور کنز العرفان ترجمہ بھی آپ کو اس تفسیر صراط الجنان کی کتاب کے اندر میسر ہوگا۔ اب بڑھتے ہیں تفسیر صراط الجنان کی کچھ مزید خصوصیات کی جانب۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس تفسیر کو لکھتے وقت میں نے اردو زبان کے اعتبار سے آنے والی کئی دہائیوں کو پیش نظر رکھا۔ ظاہر ہے کہ لینگویج جس طرح ارتقاء کی منازل طے کرتی ہے، اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، اور کوشش یہ ہے ہماری کہ ہمارا مقصد مفہوم کو پہنچانا ہے، عوام تک ایک بات کو سمجھانا ہے۔ علماء تو سمجھ جاتے ہیں، ان کے لیے تو عربی محاورات، اردو کے مشکل محاورات یقیناً عوام کے مقابلے میں بہت آسان ہوتے ہیں، لیکن اس تفسیر کو لکھتے وقت اس بات کو پیش نظر رکھا گیا کہ ایک عام تھوڑا بہت پڑھا لکھا شخص بھی اس تفسیر کو پڑھے تو وہ یہ سمجھنے میں کامیاب ہو سکے کہ اللہ پاک نے میرے لیے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ناظرین، تفاسیر سینکڑوں کی تعداد میں لکھی گئی اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لکھنے والے کا کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہوتا ہے جو پیش نظر رہتا ہے کہ میں جو تفسیر لکھ رہا ہوں اس میں میرا فوکس کن چیزوں پر ہے۔ بعضوں نے عقائد کو فوکس کیا، بعضوں نے اس طور پر تفسیر لکھی کہ آیات کے تحت جو احادیث تھیں ان کو جمع کیا، بعض نے حکایات اور واقعات کو دیگر کے مقابلے میں زیادہ شامل کیا، بعض نے قرآن مجید کی تفسیر لکھتے ہوئے عربی لغت کی فصاحت و بلاغت کو پیش نظر رکھا، کسی نے کسی اور طور پر لکھا، کسی نے اہل لغت کو پیش نظر رکھا، کسی نے مختصر لکھا، کسی نے بہت مفصل لکھا، کسی نے متوسط لکھا۔ یعنی کہ لکھنے والے کے سامنے بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن اس تفسیر کو لکھتے وقت مفتی صاحب نے کس چیز کو پیش نظر رکھا وہ میں آپ سے شیئر کروں گا تو انشاءاللہ آپ کی رغبت مزید بڑھے گی۔ مفتی صاحب نے اس چیز کو پیش نظر رکھا کہ آیت کا اتنا مفہوم، اتنی تفسیر بیان کر دی جائے کہ ایک عام آدمی یہ سمجھنے میں کامیاب ہو سکے کہ اس آیت میں میرے رب نے میرے لیے کیا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور یہی قرآن مجید فرقان حمید کا بنیادی مقصد ہے کہ قرآن کو ہم پڑھیں، اس لیے پڑھیں کہ میرے رب نے میرے لیے کیا حکم ارشاد فرمایا، اس آیت کے اندر جو مفہوم ہے، جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے، تاکہ میں اس کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے میں کامیاب ہو سکوں۔ تو یہ اس کا مین جو تھیم ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس سے تفسیر کی اہمیت مزید اجاگر ہو جاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تو مفتی صاحب نے آیت کے تحت جو فوائد ذکر کیے، جو تفاسیر ذکر کری، اس کے اندر بہت ساری تفاسیر کے ریفرنسز کو شامل کیا گیا، اور ماخذ اور مراجع کے اندر یہ ساری چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں کہ اس ایک تفسیر کو لکھنے میں کتنی ساری تفاسیر کا مطالعہ کیا گیا اور کتنی اس کے لیے محنت اور کوشش کی گئی۔ مزید یہ کہ آیت کے تحت جو بھی مسائل تھے ان میں جو مشکل مسائل تھے ان کو ترک کر کے جو آسان مسائل تھے، عام فہم ہو سکتے ہیں یا عام لوگوں کے ساتھ اس کا کنسرن ہو سکتا ہے، اس کو لکھ دیا گیا۔ عقائد کی اگر کہیں پر بات ہوئی تو عقیدے سے متعلق بھی وضاحت کر دی گئی کہ یہاں پر اگر کوئی عقیدہ بیان ہوا ہے تو وہ کیا ہے۔ اگر کسی غلط فہمی کی وجہ سے لوگ کسی غلط مغالطے کے اندر شکار ہیں تو ان غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ ایک اور بڑی پیاری بات اس تفسیر کے ضمن میں جب آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ملے گی کہ بہت سارے مقامات پر مفتی صاحب نے نمبر وائز اس تفسیر میں موجود مسائل اور فوائد کو تحریر کر دیا کہ مثال کے طور پر اس آیت کے ضمن میں ہمیں یہ 6 باتیں
समझ में आनी चाहिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5 और 6। इसका मतलब क्या होता है कि पढ़ने वाला उन चीज़ों को बड़ी आसानी के साथ समझ सके। तफसीर को लिखने में एक बड़ा ज़बरदस्त जो एहतमाम किया गया, मैं समझता हूँ कि बहुत कम किताबों के अंदर ये एहतमाम किया जाता है। अक्सर ये होता है कि राइटर हजरात अपनी जो भी बात लिखते हैं, तहरीर करते हैं, ऑथेंटिक होती होगी, लेकिन उसका रेफरेंस हर बात का नहीं दिया जाता। अल्हम्दुलिल्लाह अल-मदीनतुल इल्मिया की ये कोशिश रहती है कि जो भी किताब पब्लिश की जाए उसके अंदर तखरीज का काम बहसन खूबी मौजूद होना चाहिए। तो इस तफसीर के अंदर भी इस बात का बड़ा ज़बरदस्त लिहाज रखा गया है कि तफसीर के ज़िम्न में जो भी चीज़ें बयान की गई हैं वो असल किताब कहाँ से, मिसाल हदीस पाक कहीं पर नोट की है, कोट की गई है, तो उस हदीस का जो रेफरेंस है हदीस नंबर और किताब के साथ वो यहाँ पर बयान कर दिया गया। अगर किसी और तफसीर से कोई कौल जो है वो कोट किया गया तो किस तफसीर से है, उसका क्या माखज़ है, वो यहाँ पर लिख दिया गया। इसी तरह अगर किसी सीरत के किताब की कोई बात यहाँ पर तहरीर की गई तो उस किताब का रेफरेंस पेश कर दिया गया। लोग बाज़ औक़ात ये सवाल भी करते हैं, और ये ठीक है, अच्छी बात है कि हमारे सामने जो बात आ रही है वो किस असल किताब से ली गई है, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तफसीर के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो आपको तकरीबन हर बात का रेफरेंस जो है वो ऑथेंटिक बुक से, बाज़ औक़ात अबवाब के साथ और बाज़ औक़ात सफ़ात के साथ, और अगर हदीस पाक है तो हदीस के नंबर के साथ आपको मिल जाएगा। और ये इतना बड़ा काम है कि जो भी इल्मी शगफ़ रखते हैं या जो भी राइटर हजरात हैं, मुसन्निफ़ीन हैं, मुअल्लिफ़ीन हैं, वो ये समझ सकते हैं कि किसी किताब को तहरीर करना यकीनन एक अहम काम है, लेकिन अपनी तहरीर को तखरीज के साथ पेश करना ये एक बहुत बड़ी बात होती है, जो आपको इंशाअल्लाह तफसीर सिरातुल जिनान में मिल जाएगी। मुफ्ती साहब ने इस किताब को लिखने में एक और बड़ी ज़बरदस्त जो बात है वो यहाँ पर मैं शेयर करूँगा आपसे। हालात हाज़रा से मुआफ़िक रखते हुए जो भी मसाइल हैं या सिचुएशंस हैं उनको भी बयान किया गया है। फ़ी ज़माना अगर कोई किताब लिखेगा और मुफस्सिर कोई तहरीर करेगा तो उसका एक बेनिफिट ये होगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो पुरानी तफसीरों में हमें उस डिटेल के साथ मैसर नहीं आएँ, क्योंकि वो मसाइल और वो सिचुएशंस इस ज़माने की पैदाशुदा हैं। तो फ़ी ज़माना लोगों के अंदर अगर कोई गलत फहमी है, कोई अकीदे की ख़राबी है या कोई मिसकंसेप्शन है, तो मुफ्ती साहब ने उसको भी एड्रेस किया है, ताकि मुसलमान जब इसको पढ़ें तो अपने ज़माने के एतबार से वो ये समझने में कामयाब हो सकें कि इस ज़माने के इस मसले के बारे में कुरान हमें क्या रहनुमाई पेश करता है। मैं ये समझता हूँ कि इस ज़माने में लिखी जाने वाली किसी भी तफसीर या किसी भी किताब का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो दीगर किताबों से इसे मुमताज़ और नुमायाँ करता है। अब नाजरीन कुछ बात कर लेते हैं इसकी फॉर्मेशन की। आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी और जो पुराना तर्ज तहरीर था उसमें एक मुसलसल तहरीर हुआ करती थी। एक अबवाब की इब्तिदा होती है, चैप्टर की इब्तिदा होती है और इंतहा तक आप पढ़ते चले जाते थे। बीच में हेडिंग्स का, पैराग्राफिंग का इतना ज़्यादा ख्याल नहीं किया जाता था। जो भी पुराने लोग हैं, जो पुरानी किताबें पढ़ते हैं, देखते हैं, वो इस बात को बखूबी समझेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस तफसीर के अंदर इस बात का एहतमाम किया गया कि जहाँ पर मुमकिन हो मौका ब मौका अल्हम्दुलिल्लाह हेडिंग्स के साथ तहरीर की खूबसूरती में इजाफ़ा किया गया। और बड़े ही खूबसूरत अंदाज पर जब एक कोई गुफ्तगू मुकम्मल हो गई और नए टॉपिक पर जाने से पहले पैराग्राफिंग की गई है। इसका बेनिफिट ये होता है कि जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो आपको किताबों के अंदर एक दूसरे मजमून में फ़र्क करना आसान हो जाता है और तबीयत पर भी ये आसान होता है। मुसलसल जो तहरीर होती है उसको पढ़ने में तबीयत बहुत ज़्यादा उकता जाती है, और जब हेडिंग्स के साथ और पैराग्राफिंग के साथ कोई चीज़ लिखी जाती है तो वो पढ़ना और देखना आसान हो जाता है। तो इस लिहाज से इसको फॉर्मेशन भी आप कह सकते हैं, इसकी जो तज़ीन व आराइश की जाती है, पेज सेटिंग की जाती है, तो ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर एक बड़ी ही खूबसूरत सिचुएशन को हमारे लिए पेश करते हैं। तो इस एतबार से इस तफसीर सिरातुल जिनान को आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी। जब भी आप कोई तफसीर पढ़ते हैं तो आपको सूरतों से मुताल्लिक बुनियादी मालूमात भी फ़राहम की जाती हैं, वो इस तफसीर में भी आपको पढ़ने को मिलेंगी। सूरत की इब्तिदा में इसमें कितनी आयतें हैं, इसमें कितने रुकू हैं, ये मक्की है, मदनी है, कहाँ नाजिल हुई। बाज़ औक़ात एक ही सूरत दो मकामात पर भी नाजिल होती है,
وہ ڈیٹیلز بھی آپ کو ملیں گی، اور ہر صورت کی ابتدا میں مفتی صاحب نے وہ ڈیٹیل جو ہے وہ تحریر کر دی ہے، تاکہ جب ہم پوری صورت کو پڑھیں گے تو اس سے پہلے ہمیں اس کا کچھ نہ کچھ تعارف معلوم ہو سکے۔ الحمدللہ دنیا بھر میں بے شمار مسلمان اس تفسیر سے بینیفٹ حاصل کر رہے ہیں، تو میں اور آپ کیوں محروم رہیں؟ اگر ابھی تک آپ نے تفسیر قرآن سراۃ الجنان حاصل نہیں کی تو اس کو حاصل کیجئے اور آج ہی سے پڑھنا شروع کر دیجئے۔ یاد رہے، ایک بات میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ علماء کرام نے عوام کو صرف ترجمہ پڑھنے سے منع کیا ہے، بلکہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ عوام کو چاہیے کہ جب بھی قرآن پڑھیں تو اس کے ترجمے کے ساتھ ساتھ تفسیر بھی پڑھیں، اور اس کی بڑے لوجیکل اور بڑی بنیادی وجہ ہے کہ قرآن کی بعض آیتوں کے احکام منسوخ ہو چکے، اب ان پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح بعض آیتوں کا جو ترجمہ ہے وہ بظاہر عام عوام کو سمجھنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ عام شخص اس کے ناسخ و منسوخ کو چونکہ نہیں پہچانتا تو کسی ایسی بات کو ذہن میں بٹھا لے، ہے تو قرآن کے اندر ہی کہ جو منسوخ ہو چکی اب وہ منسوخ پر عمل کرے گا جس پر اب عمل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سے غلط فہمی کی بنیاد پر غلط سمجھنے کی وجہ سے وہ جس کو قرآن سمجھ کے عمل کر رہا ہوگا حقیقت میں وہ قرآن کے خلاف ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی قرآن پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں تو ساتھ میں تفسیر بھی پڑھیں۔ اس تفسیر کو لکھتے وقت اس بات کا لحاظ رکھا گیا کہ نہ تو یہ بہت زیادہ طویل ہو اور نہ ہی بہت ہی مختصر ہو۔ جی ہاں، علماء کے لیے دونوں طرح کی تفاسیر موجود ہیں، بڑی مختصر تفاسیر بھی ہیں، لیکن وہ علماء کا ایک اپنا علم ہوتا ہے، وہ اسے سمجھ لیتے ہیں۔ جلالین شریف بڑی مشہور تفسیر ہے، بڑی مختصر تفسیر ہے، بعض اوقات تو ایک دو آیتوں کی جو تفسیر ہے وہ بریکٹ کے اندر چند الفاظ میں یا ایک آدھ لائن میں بیان کر دی جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو پڑھنے والے درس نظامی والے ہمارے زمانے میں علماء جو بن رہے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، تو استاد سے چونکہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ اچھا، مختصر ہوگا تو بھی دشوار ہے عوام کے لیے، اور بعض تفسیریں ایسی ہیں جو 30 جلدوں پر مشتمل ہیں، 50 جلدوں پر مشتمل ہیں۔ اب عوام بیچاری اتنا ٹائم کہاں سے لائے، اور اتنا جب پڑھتے ہیں تو بعض اوقات تو یہ بھول جاتی ہے عوام کے یہ آیت کے تحت جو بات ہو رہی تھی اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی۔ تو مفتی صاحب نے اس کو لکھتے وقت اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ نہ تو یہ بہت طویل ہو کہ جسے پڑھنا دشوار ہو جائے یا پڑھنے والا قاری جو ہے وہ اکتاہٹ کا شکار ہو، اور نہ ہی یہ اتنی مختصر ہو کہ باتیں سمجھنا مشکل ہو۔ لہٰذا دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے متوسط درجے کی یہ تفسیر لکھی گئی ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ آیت کے تحت اتنا بیان ضرور کر دیا گیا ہے کہ ایک عام شخص اس آیت کا مفہوم سمجھنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ جب اتنی زبردست تفسیر ہمارے درمیان موجود ہے تو ہم اس سے کیوں محروم رہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی ناظر یہ سوچ رہا ہو کہ 10 جلدیں ایک ساتھ خریدوں گا تو بڑی قیمت ہوگی، ہزاروں روپے کہاں سے لاؤں؟ تو آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ مکتبۃ المدینہ سے آپ چاہیں تو ایک جلد بھی خرید سکتے ہیں۔ جو جلد آپ کو پڑھنا مقصود ہے وہ خالی ایک جلد خریدیں، وہ چند سو روپے کی آ جائے گی۔ جب وہ مکمل ہو جائے تو پھر دوسری جلد خرید لیں، تیسری جلد خرید لیں، تو اس طرح 1 by 1 پڑھتے بھی چلے جائیں گے اور پاکٹ پر زیادہ بوجھ بھی نہیں ہوگا، اور آپ کے لیے اس کو خریدنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اس تفسیر کی اپلیکیشن بھی موجود ہے، dawat-islami.net ویب سائٹ پر آپ جا کر اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور ان نمبرز پر اگر آپ چاہیں تو بعض مخصوص شہروں میں آپ کو گھر بیٹھے بھی یہ کتاب ہمارا نمائندہ پہنچا دے گا، اور اس کی جو PDF ہے وہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، فری آف کاسٹ ہے۔ اتنا زبردست علم کا خزانہ، قرآن کو سمجھنے کا ایک بہترین موقع، اور ہمیں انتہائی مناسب کہیں یا کم کہیں جو بھی کہیں داموں میسر ہے۔ اب آپ اور میں اگر اس کو نہ پڑھیں تو ظاہر ہے کہ پھر یہ ہماری سستی اور ہماری محرومی کہلائے گی۔ کئی ایسے لوگ ہیں میں جانتا ہوں کہ الحمدللہ جنہوں نے 1 سے زائد مرتبہ اس تفسیر کو پڑھا ہے۔ دعوت اسلامی کے دین ماحول میں چونکہ روزانہ امیر اہل سنت کی طرف سے کم از کم 3 آیتیں مع ترجمہ اور تفسیر کے پڑھنے کی ترغیب ہے، تو سینکڑوں مساجد میں فجر کے بعد باقاعدہ حلقہ لگایا جاتا ہے اور 3-4 آیتیں جو ہے اس کی پڑھی جاتی ہیں، اور اس طور پر بھی کئی سال لگا کر بھی کئی مقامات پر پوری تفسیر کا خط ہو چکا ہے۔ آپ جو بھی ہیں، آپ جو بھی کرتے ہیں، آپ نے بہت کچھ پڑھا، اگر قرآن نہیں پڑھا
اور اس کی تفسیر نہیں پڑھی تو بتائیے پھر آپ نے کیا پڑھا؟ آج ہی نیت کیجئے، اپنے اندر جذبہ بیدار کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل میں اس تفسیر قرآن کو حاصل بھی کروں گا اور پڑھوں گا بھی۔ جب آپ کے گھر کے اندر ایک چیز موجود ہوگی تو کبھی بچے پڑھیں گے تو بچوں کی امی پڑھے گی، کوئی اور گیسٹ آیا، کوئی مہمان آیا، وہ دیکھے گا، اس کو ترغیب ملے گی۔ تو ہارڈ کاپی کا گھر میں ہونا، بک کا ہونا، اس کے فائدے بہرحال اپنی جگہ پہ رہتے ہیں۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو درست پڑھنا اور اس کو سمجھنا نصیب فرمائے، اور جو اس کا اصل مقصد ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں، خواہ وہ انفرادی حیثیت میں ہو یا اجتماعی حیثیت میں ہو۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں ہم سب کو میسر آئیں گی۔ ماہ رمضان ہے، اسی میں ابتدا کر لیجئے اور کچھ اپنا ایسا شیڈیول بنا لیجئے کہ ڈیلی مجھے اتنی آیتیں یا اتنے پیجز تفسیر کے پڑھنے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل شروع کریں گے تو کہیں نہ کہیں جا کر مکمل بھی ہو جائے گی، اور اللہ نے چاہا تو ہمارے علم میں اضافے کا باعث ہوگا اور قرآن سے محبت میں ہمارا اضافہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن سے مزید محبت کی توفیق عطا فرمائے اور تفسیر صراط الجنان پڑھنا اور اس کو اپنے گھر میں رکھنا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، کل ایک نیا ایپیسوڈ ہوگا، ایک نئی کتاب کا تعارف پیش کیا جائے گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آپ کے علم و عمل میں اضافے کا باعث رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم نافع ملے از پائے علماء۔